بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ نے سورہ بقرہ دوسرا پارہ اس کے دوسرے رکوع کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اگر اس آیت پاک کے اس حصے کو غور و فکر سے دیکھا جائے، رب تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، صبح و شام بکرۃ و اصیلا اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی پاکی بیان کی اور اس کے نبی پر درود و سلام پڑھا اور محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا، تو ایسے لوگوں کا ذکر پھر رہتی دنیا تک جاری رہتا ہے۔ ان میں ایک نام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، جو امیر المؤمنین ہیں اور جن کو رب تعالیٰ نے بہت عظمتیں شان عطا کی ہیں۔ ان کی ایک بات بیان کروں گا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو رب تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا کہ یہ کوئی حضور کی بارگاہ میں رائے دیتے، عرض کرتے، مشورہ دیتے، تو رب تعالیٰ اس مشورے کے مطابق قرآن پاک کی آیات نازل فرما دیتا۔ مثال کے طور پر ایک مقام اور موقع ایسا آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کعبۃ اللہ ہے اس کے قریب مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جس کو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاؤں کے ذریعے صحبت شرف عطا فرمایا۔ وہ اس طرح کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس پتھر کے اوپر چڑھ کر آپ تعمیر فرما رہے تھے، اور یہ ایسا عالیشان عظمت والا پتھر تھا اور ماننے والا تھا کہ جب دیوار اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی تو یہ پتھر بھی بلند ہو جاتا، اپنے آپ ہی بلند ہو جاتا، یعنی بڑا ہو جاتا۔ اور جب وہاں دیوار کو مثال کے طور پر ایک جگہ کلیئر ہو گئی، پھر دوسری طرف دیوار کو جو ہے وہ کرنا ہے، اساری کرنی ہے، اس کی جو ہے پتھر لگانا ہے، تو یہ جو پتھر تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان دی کہ جس طرف جانا ہوتا یہ فوراً ہی خود ہی چل پڑتا اس طرف۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ پتھر تھا جو کہ خانہ کعبہ کے قریب ایک جگہ پہ لگا ہوتا ہے۔ آپ کو انشاءاللہ جو ویڈیو ہماری دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو دکھا دیا جائے گا، اور جو یہاں ہمارے نوجوان بچے موجود ہیں، آپ سامنے اگر دیکھتے ہیں یہ خانہ کعبہ ہے، اور سائڈ پہ آپ دیکھیں یہ چھوٹے سی ایسے ڈبیا نما بنی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں لال کلر کی، لال کلر کی یہ جو ڈبیا بنی ہوئی ہے، اس ڈبیا کے اندر ہی مقام ابراہیم موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ پتھر موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، مسجد بنانا، یہ انبیاء کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ ہاں؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو پتھر ہیں، بے جان چیزیں، وہ بھی انبیاء کی بات مانتے ہیں۔ تو ہم تو جان والے ہیں، ہم تو عقل والے ہیں، ہم تو شعور والے ہیں، ہمیں اپنا نبی بہت عزیز ہے، اگر وہ ہمیں کچھ کہیں تو انشاءاللہ الکریم ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بہرحال اتنی جب اس پتھر کی شان ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ ایسا نہ کر لیں، ہم اس مقام ابراہیم پہ جو ہے وہ نماز پڑھا کریں، یعنی اس کے قریب کھڑے ہو کر ہم جو ہے نماز پڑھا کریں، اس کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کیا کریں۔ تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما دیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ نماز پڑھنا اختیار فرمایا۔ کہاں؟ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم مبارک رکھے تھے پتھر پر، اس کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کے جو قریب قریب جگہ ہیں، مطاف والی جگہ ہیں، یہ جگہ افضل جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، سبحان اللہ ہے۔ تو اسی طرح اور بھی آیات ہیں جو حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو عرض کرتے تو رب تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما دیتا، جیسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جو خواتین ہیں، یہ جو عورتیں ہیں، یہ باہر آتی جاتی ہیں تو غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے پریشان کریں، تانک جھانک کریں، تو آپ اپنی جو خواتین ہیں، گھر والی ہیں، ان کو حکم ارشاد فرمائیں کہ یہ پردہ کیا کریں، اپنے چہرے کے اوپر تھوڑا پردہ کر لیا کریں۔ تو وہ خواتین بڑی باعزت تھی، باوقار تھیں، وہ پہلے بھی اہتمام کیا کرتی، لیکن حضور علیہ السلام نے اس بات کو پسند فرمایا اور یہ بات ایسی پسند ہوئی کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرما دی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے تھے، رب نے اسی کے مطابق حکم ارشاد فرما دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جو قرآن پاک کے نازل ہونے کا اس اعتبار سے سبب بنتے رہے کہ یہ کوئی خواہش کا اظہار کرتے، رب تعالیٰ اسی کے مطابق قرآن کی آیات نازل فرما دیتا۔
اللہ پاک ہمیں سیدنا فاروق اعظم کی شان سمجھنے والا بنائے، اور کم و بیش 20 سے 22 آیات ایسی ہیں، احکام ایسے نازل ہوئے جو پہلے موجود نہیں تھے۔ حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا اور حضرت عمر کی رائے اور خواہش کو مکمل فرما دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت عمر کی شان سمجھنے والا بنائے، رضی اللہ تعالی عنہم و رضوا عنہ۔